بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فیصل ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمارا فالج کے اندر جو ہاتھ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے آپ گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ کویشچن کہ اگر آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا فالج کے لوگوں کو کہ ان کا ہاتھ اندر کی طرف جایا جاتا ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں۔ تو آپ اس پہ کون سی ورزشیں کریں گے، کون سی مشین لگائیں گے، یا کون سی آرتھوٹکس یا کوئی چیز اس طرح کی بنوا کے لگوا سکتے ہیں، تو اس کو آپ ٹھیک کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آئے۔ فالج کے پیشنٹس کو موسٹلی آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے، اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ڈفرنٹ ٹائپس آف سٹروکس ہوتی ہیں، جن کو ہم اسپاسٹک ٹائپ آف سٹروک کہتے ہیں، جس کے اندر اسپاسٹیسٹی ہو جاتی ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ اور اکڑاؤ موسٹلی ان میں زیادہ آتا ہے جن کے اندر فلیکشن کانٹریکچرز ہوں۔ میڈیکل کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے فلیکشن۔ فلیکشن کا مطلب ہوتا ہے انگلیوں کا اندر کی طرف جانا، اور انگلیوں کے اوپر فلیکشن کا مطلب یہی ہے کہ اندر کی طرف جانا۔ اسی طرح سے یہ ایلبو پہ بھی ہوتی ہے، کوہنی پہ بھی ہوتی ہے، جس کے اندر کوہنی اندر کی طرف جاتی ہے، ایسے شولڈر کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ جو زیادہ ہے وہ انگلیاں اور ہاتھ کا جو کلائی کا جو جوڑ ہے یہ انوالو ہوتا ہے، جس کے اندر فلیکشن کانٹریکچرز بنتے ہیں۔ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اپنے ایکسٹینشن موومنٹس کو۔ وہ کس طرح سے کریں گے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے کچھ چڑھایا ہوا ہے یہاں پہ کپڑے کی طرح کا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے چڑھا لیتے ہیں تو آپ کو یہ اس طرح کا آپ کو آرتھوٹکس لینا پڑے گا، جس سے آپ کی انگلیاں سیدھی رہیں گی، اس سے آپ کی انگلیاں اندر فلیکشن کی طرف نہیں جائیں گی، مڑیں گی نہیں۔ اب یا تو آپ یہ بائے کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی ایسی چیز لے کے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر لگا کے اوپر سے کوئی کپڑا باندھ لیں، انسٹیڈ کہ آپ اس طرح کی سٹریپس باندھیں۔ آپ کوئی کپڑا بھی باندھ سکتے ہیں۔ ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ ہماری انگلیاں سیدھی رہیں اور ہماری کلائی سیدھی رہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بھی پرپز نہیں ہے۔ مینلی یہ ہے کہ ہماری انگلیاں اندر کی طرف نہ جائیں۔ اگر ہم کچھ اس طرح کا آرتھوٹکس یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دیں گے، اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمیں سپورٹ کریں گی کہ ہماری انگلیاں باہر کی طرف رہیں۔ لیکن اس میں ہم جو سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم یہ لگا دیتے ہیں، یہ لگانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کو اتارنا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے صرف 30 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ لگانا ہے، اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے، اس کو کھولنا ہے، انگلیوں کی موومنٹس کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو سارا دن لگا دیں گے تو آپ کے ہاتھ کے جتنے بھی پٹھے ہیں یہاں پہ خون کی سپلائی رک جائے گی، اور بہت زیادہ انفلیمیشن ہوگی، سوزش ہوگی۔ اس سوزش کی وجہ سے اور زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ یہ لگانے کا مقصد آپ نے ایکسٹینشن کو، انگلیوں کو باہر کی طرف لے کے آنا، پرموٹ کرنا ہے اس چیز کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلیکشن کو بالکل ہی بھول جانا ہے، انگلیوں کو اندر کی طرف لے کے نہیں جانا۔ جب بھی اس کو لگانا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو کھولیں، انگلیوں کے موومنٹس کریں، پھر چاہے دوبارہ چڑھا دیں۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کے اندر جو آپ کو موومنٹ نظر آ رہی ہے، اس موومنٹ کے اندر آپ کو ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے، یعنی انگلیاں باہر کی طرف جا رہی ہیں، کلائی باہر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آپ نے موومنٹ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے فالج کے اندر، کیونکہ فالج میں فلیکشن کانٹریکچرز بنتے ہیں، انگلیاں اندر کی طرف آتی ہیں، کلائی اندر کی طرف آتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے ہم ان ایکسرسائزز کی طرف جائیں جس کے اندر ہم نے ایکسٹینشنز کرنی ہے۔ اس کو اب آپ کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو جو ایکسرسائز سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ ہے بال گرپ، یعنی کہ آپ بال کو پکڑ کے اندر کی طرف دباتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ آپ غور کریں، ہم اپنے فلیکسرز مسل، وہ مسلز جو کہ انگلیوں کو اندر کی طرف لے کے آتے ہیں، ہم تو ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ایکسٹینسر ریجن ہے، جو کہ انٹیگونسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جب ہم فلیکشن کرتے ہیں تو فلیکشن میں صرف فلیکسرز انوالو نہیں ہوتے، اس میں آپ کے جو ایکسٹینسرز ہیں وہ ایز اے سپورٹ، جس کو میڈیکل کے اندر ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ انٹیگونسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بال گرپ کی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہیں، جو کہ آپ نے 10 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ 10 سے 15 دفعہ کرنی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے فالج کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ یہ ہوں گی کہ جس طرح سے کوائنز پڑے ہوتے ہیں، سکے پڑے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانے کی ٹرائی کرنی ہے،
ان کو اندر کی طرف لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ انگلیاں باہر کی طرف لے کے آنی ہے۔ اس سے بھی آپ کے ایکسٹینسر ریجن جو ہے وہ امپروو ہوگا۔ موسٹلی میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کا شولڈر کے اندر خاص طور پہ جو ہیمیپلیجیا کے ہوں، جن کو ایک سائیڈ کا فالج ہو، ان کے اندر غلط طریقے سے اٹھانے کی وجہ سے یا رکھنے کی وجہ سے ان کا شولڈر کا پین بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے۔ اس کی ریزن صرف فالج نہیں ہو سکتی، اس کی ریزن غلط طریقے سے اٹھانے کی وجہ سے ٹینڈنائٹس ہو جانا یا پھر شولڈر ڈسلوکیشن ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے شولڈر کے اندر پین آتی ہے۔ اگر آپ کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو وہ موسٹلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے جو ایکسٹینسر ریجن ہے، وہ ریجن جو آپ کی انگلیوں کو باہر کی طرف لے کے آتا ہے، اس کے اوپر الیکٹریکل سٹیمولیشنز کرتے ہیں تاکہ آپ کی بازو، آپ کے ہاتھ اوپر کی طرف موو ہوں اور ایکسٹینشن موومنٹ اس کے اندر پروموٹ کی جا سکے تاکہ آپ کی انگلیاں اندر کی طرف مڑے نہ۔ اور اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فالج کے ایسے پیشنٹ ہیں جو گھر میں ہیں اور آپ ان کو لٹا نہیں پا رہے ہیں، تو یہ بیسٹ پوزیشن ہے کہ آپ ایک پلو رکھیں بازو کے نیچے اور تھوڑا سا ایلیویٹ کر کے رکھیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ انگلیاں سیدھی رہیں۔ اگر سیدھی نہیں ہو رہی تو آپ آرتھوٹکس لگا سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے کہ فالج کو کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں یا کیا یہ اس کا علاج ممکن ہے، تو آپ میرے چینل کے اوپر میں نے ایک پوری ٹریٹمنٹ آف فزیو تھراپی کی پلے لسٹ بنا دی ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالج ہوتا کیا ہے، کس وجہ اس کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، بچوں میں اگر فالج ہو جائے تو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کمپلیٹ فزیو تھراپی آپ اسے ایک ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، فالج کی ٹائپس کو دیکھ سکتے ہیں، اور فالج کے مریض اگر آپ کے پاس گھر میں ہیں اور فیملی میں ہیں اور آپ ان کو لٹائیں گے کس طرح سے، بٹھائیں گے کس طرح سے، آپ سارا اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ سب تھا آپ نے فالج کے پیشنٹس میں اگر ہاتھ کی جو گرپنگ موومنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے اپنی فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، تو آپ نیچے کمنٹس میں ڈسکس کریں اور مجھے بتائیں کہ پھر ان کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب ٹو دس یوٹیوب چینل۔